ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ سکندر علی چشتی صاحب. جی جی یہ آپ کا ایک وہ آیا ہے پوسٹ آئی ہے قرآن مجید تجوید اور ترجمے کے ساتھ گھروں پر پڑھوانے کے لیے رابطہ کریں ہیں. جی سر. جی آپ کی پوسٹ آئی ہے نا جی جی جناب. تو جناب یہ آپ فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں؟ جو فیس دے گا فیس لوں گا. نہیں جناب میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ آپ فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھاتے ہیں یا کوئی فیس وغیرہ ہے آپ کی؟ فیس جو دے گا لوں گا بھائی. اچھا جو فیس دے گا لے لیں گے، جو نہیں دے گا؟ جی جناب. جی میں بول رہا ہوں جو فیس نہیں دے گا پھر آپ نہیں لیں گے؟ جو دے گا سیدھے جو نہیں دے گا نہیں مانگوں گا. میں بول رہا ہوں جو نہیں دے گا تو آپ اس کو پڑھا دیں گے؟ جی ہاں. اچھا. تو حافظ سکندر علی چشتی صاحب ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے شاگرد کو قرآن پڑھنا سکھایا اور لکھنا سکھایا، اس نے مجھے کمان تحفے میں دی ہے، تو میں نے وہ کمان اس لیے لے کے رکھ لی کہ میں اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قیامت والے دن آگ کا طوق پہننا چاہتے ہو تو یہ کمان لے کے رکھ لو. تو قرآن پہ تو دینی تعلیم پہ تو پیسہ نہیں ہے، اجرت نہیں ہے، تو آپ کیسے اجرت لیں گے؟ جو دے گا جی بس نا بھائی. نہیں جناب جو دے رہے گا اور جو آپ جو دے تو آپ تو اس کو بھی منع کر دیں کہ میں جو ہے تعلیم پہ پیسہ نہیں لے سکتا، میرے نبی کا فرمان ہے قرآن کی تعلیم پہ، نماز پہ، قرآن سکھانے پہ، تو اس پہ تو اجرت جائز نہیں ہے. باقی جو لے رہے ہیں پھر باقی جو لے رہے ہیں، باقی تو دنیا شراب پی رہی ہے، انڈیا میں اکثریت شراب پیتی ہے، آپ کیا بولیں گے؟ بھائی پیدار کسی کے ساتھ ہے نا، مہنگائی کا دور ہے. نہیں تو گھر ہے تو آپ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے دین کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنا کاروبار بھی کریں، نوکری کریں، جو بھی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکال لیں. آپ دین کو پیشہ بنا رہے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دیکھنا مسجد میں مؤذن ایسا رکھنا جو اجرت نہ لیتا ہو، قرآن کو پڑھانا اور لوگوں کو تک پڑھانا، لیکن اس کو ذریعہ معاش کبھی نہ بنانا. تو آج تو ہمارے لوگوں نے ذریعہ معاش بنا دیا ہے اس کو. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آج اس دین کو معاش بنا دیا گیا ہے؟ جو بھی ہے کہ وہ بس پیسے کے لیے کام کر رہا ہے دین کا. بھائی جو مدرسے چاہیں وہ پیسے نہیں دیتے. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، ہمارے لیے نہیں جو مدرسے ہیں، جو مدرسے جی میری بات سنیں، جو مدرسے چاہے ہیں نا دین کا کام، اور وہاں استاد جو بیٹھے ہیں وہ پیسے نہیں لیتے، تنخواہ نہیں لیتے. غلط کرتے ہیں نا یہ؟ جی تنخواہ لے رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں وہ. آپ یہ بتائیے کہ ہمیں مدرسوں والوں کو دیکھنا ہے یہ کیا کرنا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے لے کر آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمان ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے، لیکن اس کو روزی کا ذریعہ نہ بنانا. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کو وہ حدیث میں نے بتائی تو ہے نا، وہ شاگرد نے کمان تحفے میں دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ تک نہیں لے سکتے دین کے کام میں. آپ بول دو جو فیس دے گا میں لے لوں گا. آپ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کو دینی امور پر اجرت جائز ہے؟ کراچی بھی پڑھاتے ہیں، وہاں بھی فیس لیتے ہیں. یہ میں نہیں لے رہا ہے. نہیں بھائی، میں تو کہیں پہ بھی کوئی فیس لے رہا ہے، دنیا کے کسی کونے پہ بھی اپنی اجرت لے رہا ہے، پیسہ لے رہا ہے، وہ حرام ہے. میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، چاہے وہ کراچی ہو یا فلسطین ہو یا انڈیا ہو، جو کہیں بھی لے رہا ہے وہ تو غلط کام کر رہا ہے. ہر کوئی لیتا، میں ایک نہیں لے رہا. سر ایک بات سنیں میری بات، ہر کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ بھی غلط کام کریں گے؟ آپ بتائیں، مجھے جواب دیں. آج کل مہنگائی کا دور ہے. تو سر آپ مہنگائی کا دور ہے، اگر آپ مہنگائی کا دور ہے، لوگ ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، آپ کریں گے؟ کیوں بھائی؟ نہیں آپ کریں گے؟ میں اگر آپ کو بولوں یہ 1 لاکھ روپے پکڑو، 5 بندوں کو